إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. قرآن کریم کے 17ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ انبیاء. اس سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. وہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اور حقیقت میں وہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگی تھی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے قرآن کے اندر. انہوں نے اللہ رب العالمین سے جنت سے آنے کے بعد دنیا میں دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں لوگ دعا کر رہے ہیں، اماں حوا اور بابا آدم دونوں دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری تو آخرت ہی برباد ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. کئی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کے اندر ہیں. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے
وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے، معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب کا دن ہو، اے میرے پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دینا۔ یہ ابراہیم کی دعائیں اور بھی نبیوں کی دعائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اپنے نبی سے، اے نبی میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، میں کہاں ہوں؟ اے میرے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں، اور اس کی دعاؤں کو سن کر اس کو جواب بھی دیتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ میں ان کے اتنا قریب ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، میں اپنے بندوں کے اتنا قریب ہوں۔ تو اسی طریقے سے ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں، مختصر انداز میں، پوری تفصیل تو نہیں کی جا سکتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے، ابھی 2016 چل رہی ہے، اس میں 800 اور ایڈ کر دیجئے تو تقریباً 2800 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو ملک عراق کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر تھا جس کا نام تھا نینوا، اسی شہر کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ سے 800 سال پہلے تقریباً حضرت یونس کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس بہت خوبصورت بہت بڑا شہر تھا، نبی بن کر آئے تھے وہ۔ قوم نے نافرمانی کی، یہ تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ قومیں ہوتی ہی ایسی تھی، حق بات سمجھ میں نہیں آتی جلدی سے لوگوں کی، آج بھی نہیں آتی، اس دور کے اندر بھی نہیں آتی تھی۔ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا۔ کتنا؟ ہم کسی کو 9 بار سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے وہ نہیں مانتا، چھوڑو، اس کے پاس جانے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ 9 بار نہیں جا سکتے کسی کے پاس۔ نوح علیہ السلام کی صبر تو دیکھیے، 950 سال اپنی ایک ہی قوم کو سمجھاتے رہے ہوں، اور آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ساری قوم ایمان لے آئی۔ نہیں، کیا ہوا؟ اتنے سے لوگ ایمان لائے کہ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا ایک ناؤ بناؤ، تو اس چھوٹی سی ناؤ پہ جتنے ایمان والے تھے سب آ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجیے کتنے لوگ ایمان لائے ہوں گے۔ اس چھوٹی سی ناؤ پر جتنے ایمان والے تھے سب آ گئے، 950 سال میں اتنے سے لوگ ایمان لائے۔ یہی ہوتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی خوب محنت کر رہے ہیں، خوب سمجھا رہے ہیں، قوم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو غصہ ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ میری بات نہیں مانتے، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، میں اس کا رسول ہوں، میرا انکار کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ غصے میں کہہ دیا، اللہ کے عذاب کی دھمکی دے دی، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب قوم نافرمانی کرتی ہے نبیوں کی تو اللہ کا عذاب آتا ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، یہاں تو کہہ دیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس شہر کو، جو نینوا شہر تھا، اس شہر کو چھوڑ کر چل کھڑے ہوئے تھے، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا حکم ہو جاتا ہے کہ یہ اے نبی آپ اس شہر سے نکل جائیے، اس ملک سے نکل جائیے، یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی پر آیا، اللہ نے پہلے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے شہر چھوڑ دیجئے۔ شعیب علیہ السلام کی بستی پر آیا، اللہ نے ان سے کہا آپ شہر چھوڑ دیجئے۔ موسیٰ کے اوپر کیا، فرعون کے اوپر آیا تو موسیٰ سے بستی چھوڑوا دی، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے تب نبی ملک چھوڑتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تب نبی شہر چھوڑتا ہے۔ یہاں حکم نہیں آیا، ابھی صرف عذاب کی دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے،
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یونس تم چلے جاؤ اس شہر سے، اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑ دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کے انداز میں سنو، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذرا یاد کیجئے میرے اس بندے کو جو مچھلی والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کہا۔ عربی زبان کے اندر نون کے معنی مچھلی ہوتا ہے، بہت بڑی مچھلی کو عربی میں نون کہا جاتا ہے۔ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور چل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے ان سے نہیں کہا تھا کہ اپنی بستی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یونس یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ میری بھی حکومت سے باہر نکل جائیں گے، اللہ ان کی پکڑ نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کی گرفت سے بھی چلے جائیں گے۔ یونس نے تو شاید یہ سمجھ رکھا تھا، لیکن ہم نے اپنے اس بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ میری مرضی کے بغیر تم گئے کیسے؟ تم نکلے کیسے میری مرضی کے بغیر؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا وہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے نبی جو چاہیں، بستی چھوڑ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین دیکھیے ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اپنی مرضی سے اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے، ہر سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی مختار کل ہوتے۔ 13 سال تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پریشان ہیں، پٹ رہے ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں، بستی نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جائے۔ اور اللہ نے کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی صبر کرتے رہیے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہیے، مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا، یعنی بغیر اجازت کے جیسے وہ چلے گئے تھے تم نہ چلے جانا۔ تو نبی مختار کل نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو شہر بھی نہیں چھوڑ سکتے نبی، ہجرت کا جب حکم ہوگا تب شہر چھوڑیں گے، یہاں بغیر حکم کے چلے گئے۔ قرآن کریم نے 23ویں پارے کے اندر، قرآن پڑھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھا کرو، آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن کریم نے 23ویں پارے کے اندر تھوڑا تفصیل سے بیان کیا اس کو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی میرے نبیوں میں سے تھا، میرے رسولوں میں سے تھا، ہم نے اس کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، اپنی بستی سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شہر ایک دریا کے قریب تھا، شہر چھوڑا، دریا کے قریب پہنچے، اللہ فرماتا اذ ابق الى الفلك المشحون، تو وہاں پر دیکھا ایک پوری کشتی، ایک پانی کا جہاز بالکل لگا ہوا، بھرا ہوا، تیار ہے، بالکل چلنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی جہاز کے اندر چڑھ گئے، اسی جہاز میں داخل ہو گئے، اسی پہ سوار ہو گئے۔ اب یہاں پر رک کر ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، قرآن نے یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ابقا کا لفظ استعمال کیا، الف بے قاف، ابقا۔ اور عربی زبان کے اندر عابق اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنی مالک کی مرضی کے بغیر چلا جائے۔ عربی زبان میں عابق اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر چلا جائے۔ اللہ نے وہی لفظ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کتنا ہی بڑا مقام و مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ غلام اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہ اللہ کا غلام ہے۔ وہی لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے اذا بقى الى الفلك المشحون، کشتی میں سوار ہو گئے، ابھی کشتی تھوڑی دور چلی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی داوا ڈول ہونے لگی، کشتی ہلنے لگی، وہ ناؤ چلانے والا، وہ جہاز چلانے والا، وہ کشتی چلانے والا ملاح کہتا ہے کہ کشتی کے اندر وزن زیادہ ہے، ناؤ کے اندر وزن زیادہ ہو گیا ہے، اپنا اپنا سامان، جس کے پاس زیادہ سامان ہو اٹھا کر ناؤ کے سے باہر پھینک دے، سمندر کے اندر پھینک دے، ورنہ ناؤ ڈوب جائے گی۔ لوگوں کے پاس جو زیادہ سامان تھا انہوں نے سامان نکال کر سمندر کے اندر پھینک دیا، ناؤ نے ہلنا بند نہ کیا۔ اب ملا کہنے لگا او لوگو، میری پوری زندگی سی سمندر میں گزر گئی، میری پوری زندگی سی کشتی میں گزر گئی، میری پوری زندگی ناؤ چلاتے چلاتے گزر گئی۔ میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب ہوا بھی نہ چل رہی ہو، طوفان بھی نہ ہو، سمندر میں لہریں بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی کشتی ڈابا ڈول کر رہی ہو، تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنی مالک کی مرضی کے بغیر ناؤ کے اندر سوار ہو گیا ہو، بھاگ کر چلا آیا ہو۔ اب بولے کون کہ کون ہے؟ ملا کہنے لگا اس کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دو ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے قرآن دازی کی. قرآن دازی جانتے نا، وہ پرچیاں ڈالتے ہیں نا، کس کا نام نکلتا ہے، اس کو قرآن دازی کہتے ہیں. فساہم فکان من المدحضین، قرآن دازی کی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، فکان من المدحضین، یونس کا نام نکلا. جب یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے کہا بھائی یونس کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے میں یونس ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تمہارا چہرہ اتنا پیارا، تم تو اتنے اچھے اور بھلے معلوم ہوتے ہو، تم اپنے مالک کی مرضی کے بغیر بھاگ ہی نہیں سکتے. دوبارہ سے قرآن دازی کرو، غلط نام نکل آیا ہے. دوبارہ سے قرآن دازی کی گئی، پھر سے پرچیاں ڈالی گئی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام پھر سے نکل آیا. لوگ کہنے لگے یونس کون؟ کہا میں ہی تو یونس ہوں. کہنے لگے نہیں نہیں، تمہارا چہرہ کسی بھاگنے والے کا معلوم نہیں ہوتا، تمہارا چہرہ کسی مالک سے کی اجازت کے بغیر بھاگنے والے کا معلوم نہیں ہوتا، شاید غلط نکل آئی ہے، اس لیے پھر سے قرآن دازی کرتے ہیں. اور جب تیسری مرتبہ بھی قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب کی مرتبہ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او جہاز کے لوگوں، او کشتی کے لوگوں، برابر اور بار بار قرآن دازی کرنے کی ضرورت نہیں. میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنی مالک کی مرضی کے بغیر آ گیا ہوں. میں ہی وہ غلام ہوں جس نے اپنے مالک کے حکم کے بغیر اپنا شہر چھوڑ دیا ہے. وہ لوگوں تمہیں بار بار قرآن دازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، کشتی میں سے کودے. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا فالتقمه الحوت وهو ملیم. ایک مچھلی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا جا اور میرے بندے کو سمندر کے اندر گرنے نہ دینا، پانی کے اندر گرنے نہ دینا، اپنے اندر سمو لے. ایک بڑی سی مچھلی آئی، فالتقمه الحوت، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. اب مچھلی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سمندر کی مچھلی جو پورے پورے جہازوں کو پلٹ دیتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر گئے. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اس مچھلی کے لیے، آؤ ذرا اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے. اللہ کا حکم ہوا اس مچھلی کے لیے، اے مچھلی تیرے پیٹ کو ہم نے یونس علیہ السلام کا قید خانہ بنایا، تیرے پیٹ کو ہم نے یونس علیہ السلام کی جیل بنایا، خوراک نہیں بنایا، کھانے کی تجھے ضرورت نہیں. ایک یونس علیہ السلام کے بدن پہ خراش بھی نہ آئے، یونس کی کہیں سے ہڈی بھی نہ ٹوٹے، کہیں پہ زخم بھی نہ آئے. تیری خوراک نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام، ہم نے تو صرف قید خانہ بنایا ہے، تیرے پیٹ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. سمندر کی اتنی بڑی مچھلی جو یونس کو نگل کے سیدھے پیٹ میں لے گئی ہو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر. کیا قدرت ہے اللہ رب العالمین، کچھ نہیں کر سکتی وہ مچھلی. اور قرآن نے بیان کیا وہ مچھلی سیدھے سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی اور بالکل تہ میں جا کر بیٹھ گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو گئے. بھاگنے والے آدمی کو پکڑا جاتا ہے، بھاگنے والے آدمی کو قید کیا جاتا ہے. اب اللہ کی اجازت کے بغیر بھاگے تھے تو اللہ نے قید بھی دیکھو کیسی جگہ پہ کر دیا. یونس علیہ السلام پریشان. اب دیکھو وہ آیت کریمہ جس کو میں نے پڑھا تھا. یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے، اور پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کر لیا. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے مانگی. اللہ کی آواز آئی او یونس دیکھ میں نے تجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا، ایسی جگہ پہ میں نے تجھے قید کیا، آج تک کسی نے بھی کسی کو ایسی جگہ پر قید نہ کیا ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام پکارنے لگے اے میرے پروردگار میں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کے تیری تعریفیں بیان کی، میں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کے تیری تسبیح بیان کی، میں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ تجھے پکارا، آج تک کبھی بھی کسی نے ایسی جگہ پہ جا کے تجھے نہ پکارا ہوگا. تو نے مچھلی کے پیٹ میں قید کیا، کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو ایسی جگہ سے کسی نے تجھے پکارا بھی نہیں ہوگا، میں یہاں سے پکار رہا ہوں. اللہ اکبر. بہت پیاری دعا، چھوٹی سی دعا، بہت پیاری دعا ہے. لا الہ الا انت
یونس علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں. اتنی پیاری دعا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر میری تسبیح بیان نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے قیامت تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی قید رکھتا. اگر یہ دعا نہ پڑھتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر قید رکھتا. اب ذرا اندازہ کیجیے اتنی سی چھوٹی دعا میں اتنا کیسا پاور آ گیا کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک قید ہونے والے تھے اس دعا کے پڑھنے سے نکل گئے. یہ ایک لائن کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھیے ذرا اس دعا کو. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی، سمندر کی گہرائی میں جا کر بھی یونس علیہ الصلوۃ والسلام اگر پکار رہے ہیں تو صرف ایک اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں. اور نبیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اگر وہ خشکی پر ہو تب بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں. اور اگر سمندر میں بھی چلے جائیں، پانی میں بھی چلے جائیں، تری میں بھی چلے جائیں، تب بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. اگر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو تو وہاں پر بھی اللہ کی توحید کا اقرار، اگر وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اللہ کی توحید کا اقرار. اور کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار میں نے زمین پر سجدہ تیرے سامنے کیا، اے میرے پروردگار زمین پر میں نے اپنی پریشانیوں کو تیرے سامنے رکھا، آج میں سمندر کے اندر ہوں پروردگار، سجدہ بھی تیرے لیے ہوگا، پریشانیاں بھی تیرے ہی سامنے بیان کی جائیں گی. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہاں پر بھی جا کے اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اب بتائیے ایک انسان جس کا عقیدہ اتنا پکا ہو کہ جب خوشی میں تھا تب بھی اللہ کو پکار رہا ہے، مصیبت میں تب بھی اسی اللہ کو پکار رہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے اگر اللہ رب العالمین ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے علاوہ کوئی اس پریشانی کو دور کر ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہے. اور نبی سے زیادہ عقیدہ کس کا پکا ہوگا؟ تو یونس علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہم جس پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرے گا، تو اللہ ہی کو پکار رہے ہیں. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پکار رہے. اور بخاری کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے. آپ کو جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. تمام کی تمام پاکی اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عظیم ہے، طاقتور ہے، غلبے والا ہے، بڑا ہے، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے. یہی کہہ کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے. یونس بھی لا الہ الا انت، اللہ کے نبی بھی لا الہ الا اللہ. تو سب سے بڑی بات کہ اپنی دعا کو توحید سے، اللہ کی توحید سے شروع کیا جائے کہ ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسی سے لو لگا رہے ہیں، کبھی کسی اور کے سامنے نہیں گئے، آج بھی نہیں جا رہے ہیں. اب ذرا غور کیجیے یہ لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، اس کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اللہ کا جو ذکر ہے، کہتے نہیں بھائی ذکر کیجیے اللہ رب العالمین کا، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. سب سے بہترین اللہ کا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ. اب اس کو پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث کے اندر آیا الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ. ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے بہترین شاخ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. یہ سب سے بہترین ہے. تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہی کر رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں سبحانک، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے. اب اس کا ترجمہ تو عام طور پہ یہ کر لیا جاتا ہے
تیری ذات پاک ہے، شرک سے تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیا جائے، سبحانک، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، اس بات سے بھی تو بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، بلا وجہ کسی کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا، بنا غلطی کے کسی کو تکلیف اور عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اگر میں پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں تو اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تو نے ہمیں بلا وجہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہو۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ تو کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ تو خود اپنے اوپر ظلم کر لیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے حل ہی کر دی، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، او میرے بندو تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو بلا وجہ کسی کو عذاب دے، بلا وجہ میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں، غلطی مجھ ہی سے ہوئی ہے، خطا مجھ ہی سے ہوئی ہے، ظلم مجھ ہی سے ہوا ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتا دیجئے جس دعا کو میں پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر اس دعا کو یاد کر لو اور اس دعا کو تم پڑھا کرو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، نماز میں ہو، نماز سے باہر ہو، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو۔ وہ دعا کون سی تھی؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے اس میں بھی ظلم کا ذکر کیا گیا، کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلمن کثیرا، اور بہت زیادہ ظلم کیا۔ یہاں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے اس دعا کے اندر۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس دعا کو، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے۔ تو یہاں ظلم کا اعتراف بندہ خود کر رہا ہے، ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار میں ہی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، لا الہ الا انت، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام برابر مانگتے رہے، برابر پڑھتے رہے، اور قرآن نے بیان فرمایا فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ ظلمات جمع کا صیغہ لایا گیا، بہو وچن استعمال کیا گیا، واحد استعمال نہیں کیا، ایک وچن استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ظلمتن کے معنی ہوتا ہے عربی میں تاریکی، اور ظلمات بہت سی تاریکی، بہت تاریکیاں، تاریکیوں کو ظلمات کہا جاتا ہے عربی میں۔ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، مفسرین نے لکھا ہے یہاں تاریکیاں جو بہو وچن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں تھے، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں تھے، اور رات کی تاریکی کے اندھیرے میں تھے۔ تین تاریکیوں سے حضرت یونس علیہ السلام، سمندر کی گہرائی سے حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، اور پروردگار عالم کی قدرت تو دیکھو، عرش اعظم پر بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سن سکتا، کیسے نہیں سن سکتا؟ ارے اللہ تو وہ ہے
اگر کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العالمین اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین عرش اعظم پر بیٹھ کر سنتا ہے. ہماری کیسے نہیں سن سکتا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی پکار کو سنا، فنادا فی الظلمات، بغیر کسی وسیلے کے سنا. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے صرف سنا ہی نہیں، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو سننے کے بعد قبول بھی کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا بھی دے دیا، پریشانیوں سے ہم نے نکال بھی دیا. اور آگے اللہ نے ایک عقیدہ بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اسی طریقے سے میرے ایمان والے بندے مجھ سے دعا کیا کریں گے تو ہم ان کی بھی دعاؤں کو سنتے رہیں گے، قبول کرتے رہیں گے. دعا کرانا ہے، اللہ سے قبول کروانا ہے، ایمان والے بن جاؤ، پھر کوئی وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے کہا ایسا نہیں کہ صرف یونس کی سنی کسی کی نہیں سنیں گے، ہم سب کی سنتے ہیں. پکارنے والا تو ہو، مانگنے والا تو مانگی. اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا. اور اس کے بعد مچھلی کو، اب دیکھو مچھلی کو حکم ہوتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے مچھلی کو حکم دیا تیرا کام اب ختم، اب جا سمندر کے کنارے اور یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دے، ساحل پر اگل دے، کنارے پر اگل دے. حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی جا کر سمندر کے کنارے اگل دیتی ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، زمین کا ٹیمپریچر الگ، سمندر کا ٹیمپریچر الگ، زمین کا واتاورن الگ، سمندر کا الگ، اور مچھلی کے پیٹ کا تو اور بھی الگ. میرا بندہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیمار ہو گیا تھا. وَهُوَ سَقِيمٌ، یونس علیہ السلام بیمار تھے. ہم نے ان کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ایک کدو کا درخت اگا دیا، کدو کی بیل اگا دی. اللہ فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں پر کدو کی بیل کو اگا دیا. میں پڑھ رہا تھا کدو کی بیل کو اگا دیا، سوچنے لگا یار یہ کدو ہی کیوں اگایا؟ اتنے پھل ہیں، اتنی سبزیاں ہیں، کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بھی آ سکتا تھا، کدو کیوں؟ میں نے پڑھا، ریسرچ کیا، تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے زخموں کو دور کرنے کے لیے کدو سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. یونس علیہ السلام گل گیا ہے بدن مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے، وہاں سے اس زخموں کو دور کرنے کے لیے کدو سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامن اے، وٹامن بی، اور تیزابیت کو دور کرنا، پیشاب کی جلن کو ختم کرنا، سر کے درد کو ختم کرنا، زخموں کو ختم کرنا، دانوں کو ختم، بہت بہترین دوا ہے کدو اس کے لیے. اور کدو کے اندر ایک فائدہ اور بھی ہے. وہ فائدہ یہ ہے جہاں پر کدو کی بیل ہوتی وہاں مکھیاں نہیں آتی. اور یہ آپ کو معلوم ہے جہاں زخم ہوتے ہیں وہاں مکھیاں ضرور آتی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ جہاں پر زخم ہوتے ہیں وہاں مکھیاں ضرور آتی ہیں اور وہ مکھیاں نقصان کرتی ہیں زخموں کو، لیکن جہاں کدو کی بیل ہوتی ہے وہاں مکھیاں نہیں آتی. مکھیوں سے بھی حفاظت کی، زخموں سے بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کر دی اور کھانے کا انتظام بھی کر دیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت. جب صحیح ہو گئے، میں بڑی جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، جب صحیح ہو گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یونس جاؤ اپنی بستی کے اندر جاؤ، وہیں جاؤ جہاں سے آئے تھے. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کے اندر گئے، عذاب کی دھمکی دے کر آئے تھے. دیکھا قوم کے لوگ تو بڑے خوشحال ہیں، عذاب نام کی تو کوئی چیز ان میں آئی ہی نہیں. حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی بستی میں پہنچے قوم کے لوگ ٹوٹ پڑے حضرت یونس علیہ السلام کو، جیسے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جاتا ہے اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئی اور جب اسے مل جائے. اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے اوپر قوم کے لوگ ٹوٹ پڑے. اے یونس تم کہاں چلے گئے تھے؟ اے یونس تمہیں کہاں کہاں نہیں ہم نے ڈھونڈا، کہاں کہاں تمہارا پتہ لگایا. ارے پتہ تو جب چلے جب معلوم ہو. مچھلی کے پیٹ میں کس کو معلوم، مچھلی کے پیٹ میں کون تلاش کر پائے گا. حضرت یونس علیہ السلام سے فرمانے لگے قوم کے لوگ، اے یونس جب تم یہاں سے چلے گئے اللہ کا عذاب آیا، بادلوں نے گھیر لیا، اللہ کے عذاب نے گھیر لیا. ہم سمجھ گئے کہ اب اللہ کا
عذاب آنے والا ہے. ہم نے اللہ سے توبہ کی, ہم نے اللہ سے استغفار کی اور خوب روئے, خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی. اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو دور کر دیا اور ہم سکون سے ہو گئے. سارے قوم ایمان لے آئی, سارے بستی والے ایمان لے آئے. اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها. آج تک کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر عذاب کے بادل آ گئے ہوں اور پھر وہ توبہ اور استغفار کرنے لگے تو ہم ان بادلوں کو ان سے ہٹا دیں, اس عذاب کو ان سے ہٹا دیں. الا قوم یونس, لیکن یونس کی قوم کے ساتھ میں ایسا ہو چکا ہے. یونس کے ساتھ ایسا, یونس کی قوم کے ساتھ ایسا ہو چکا. ایک ہی بار زندگی میں پوری کائنات میں ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عذاب کا ٹائم آ گیا, عذاب کے بادل آ گئے, لیکن استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب کو دور کر دیا. تو آپ اس سے اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ استغفار کتنی پیاری چیز ہے, اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا کتنی پیاری چیز ہے. تو یہ چھوٹی سی دعا جو میں نے آپ کو بتائی, وہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہوگی, نہیں یاد ہوگی تو پھر سے سن لیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا ہے. اب آئیے ذرا ترمذی کی روایت کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, دعوت اخی ذنون اذ دعا وهو فی بطن الحوت. میرے بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعا کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے مانگا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آج بھی اگر میرا کوئی امتی ما دعا بها مکروب الا فرج اللہ کربتہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر آج بھی میرا کوئی امتی اسی دعا کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے, اسی دعا کو اللہ سے مانگے, اسی دعا کو بار بار دہراتے رہے, الا فرج اللہ کربتہ, اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے گا, اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. کیونکہ اللہ فرما چکا ہے فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے یونس کو بھی مصیبتوں سے نجات دی تھی, وکذالک ننجی المؤمنین, اور ہم مومنوں کو بھی اسی طریقے سے نجات عطا فرمائیں گے. بہت پیاری دعا.